نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ قاضی دیوان کہ جنہیں نجم الدین سنائی بھی کہتے ہیں سے ملاقات کے لیے گئے اور دریافت فرمایا کہ قاضی نجم الدین سنائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس پر شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا قاضی صاحب کو نماز ادا کرنی آتی ہے؟ قاضی صاحب نے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن لی۔ وہ فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ جناب یہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ علماء کی نماز اور ہے اور فقراء کی نماز اور ہے، اس بنا پر کہ علماء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ اپنا رخ قبلہ کی طرف نہ کر لیں، اور اگر قبلہ کی سمت صحیح معلوم نہ ہو تو دل میں تفکر کر لیتے ہیں اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں جس طرف دل گواہی دے۔ لیکن فقراء اس وقت تک نماز ادا نہیں کرتے جب تک عرش کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ غرض یہ کہ قاضی صاحب اپنے گھر لوٹ آئے اور رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ عرش پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہیبت سے قاضی صاحب نیند سے بیدار ہو گئے، شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور عرض کی مجھے حق جاننے سے معذور سمجھیے، بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا اے نجم الدین، جو تم نے مجھے عرش پر مصلی بچھائے نماز پڑھتے دیکھا ہے یہ درویشوں کا کم ترین مقام ہے، ان کا اصل مقام تو اس سے بھی آگے ہے۔ اگر میں تم پر وہ مقام ظاہر کر دوں تو تم اپنے حال پر قائم نہ رہ سکو گے اور اس کے نور کی کثرت سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب درویش اس ابتدائی مقام سے 70,000 مقامات آگے پہنچ جاتا ہے تو وہ ہر روز 5 وقت خود کو عرش پر کھڑا دیکھتا ہے اور عرش والوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ جب اس جگہ سے واپس آتا ہے تو خود کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے، اور جب وہاں سے واپس آتا ہے تو تمام جہانوں کا نظارہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان کرتا ہے۔ پاس ہے درویش، یہ اس مقام تک پہنچنے والے درویش کا ابتدائی حال ہے۔ جب درویش اس سے بھی 70,000 مقامات آگے گزر جاتا ہے تو اس کا مکان لامکان میں ہوتا ہے، اس مقام سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ باہو آشکار را زہد و تقوی خلوتی درکار نیست، کار باغم عشق وحدت بحر منزل میرسد۔ یعنی باہو عاشقوں کو زہد، تقوی اور خلوت نشینی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا کام تو عشق کے غم میں تڑپنے سے ہی بن جاتا ہے، اور عشق انہیں وحدت حق تعالیٰ کی ہر منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہوئے بغیر جتنے بھی مقامات ہیں تمام شیطان کے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک روز شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ دونوں شہر سے باہر صحرا سے گزر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے ہی لگے تھے کہ ایک لکڑ ہارا بھی آ گیا۔ اس نے سر سے لکڑیوں کا گٹھا اتارا، وضو کیا اور ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا۔ مشائخ نے اپنی فراست سے جان لیا کہ یہ لکڑ ہارا ایک ولی اللہ بزرگ ہے اور اسے پیش امام بنا لیا۔ یہ بزرگ بہت طویل رکوع سجود کرتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بزرگ سے پوچھا آپ نے نماز کے دوران رکوع و سجود میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ ان بزرگ نے جواب دیا میں تسبیح پڑھتا تھا اور جب تک لبیک عبدی کا جواب نہیں سن لیتا تھا، سر نہیں اٹھاتا تھا، اسی لیے دیر ہو جاتی تھی۔ جس نماز میں جواب باثواب نہیں ملتا وہ نماز نہیں بلکہ صرف دل کی پریشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے۔ اس کی عبادت بت پرستی نہیں کہ جس طرح کفار مٹی اور پتھر کے مردہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور انہیں کوئی جواب باثواب نہیں ملتا۔ اسی سے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز اللہ تعالیٰ سے یکتائی ہے، نہ کہ پریشانی اور جدائی۔
یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اہل نماز کو مقررہ اوقات نماز کے دوران سجدوں میں لبیک عبدی کی صدا آتی ہے، جبکہ عارف باللہ کو ہر لحظہ، ہر گھڑی اور ہر وقت لبیک عبدی کی صدا آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر میں ایک دفعہ اللہ اللہ کہوں تو اللہ تعالیٰ جواباً 20 مرتبہ بذریعہ الہام لبیک عبدی لبیک عبدی کہتا ہے۔ الہام کے ان مراتب تک پہنچنا بھی آسان ہے۔ مرد کو تو مقام فنا فی اللہ میں غرق توحید ہونا چاہیے۔ نبودا آدم و حوا و نموسا نوح نی کوہ طور، نبودا انبیاء و اولیاء منعین بودم نور۔ یعنی میں اس وقت بھی عین نور کی حالت میں موجود تھا جب نہ آدم و حوا تھے، نہ نوح، نہ موسیٰ، نہ ہی کوہ طور تھا، اور نہ انبیاء اور اولیاء تھے۔ ہیچ ہما در ہیچ می بودن آن وقتی خدا، خلوت خوش یافتم اندر مقام کبریا۔ یعنی اس وقت ہر شے نابود تھی مگر خدا موجود تھا، اور میں اس وقت بھی اللہ کے ساتھ مقام کبریا کی حسین خلوت میں تھا۔ سن خودی اور خدا ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، جس طرح کہ آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خداؤ دیو در یک خانہ آمد کہ عشقی کشت دیو دیوانہ آمد۔ یعنی جب خدا اور دیو یعنی نفس اور غیر ماسوا اللہ ایک ہی جگہ وجود میں اکٹھے ہوں تو عشق حق دیوانے دیو کو مار ڈالتا ہے۔ تیرا خبرش نائی با خود خدائی، درونت کفر خود بیگانہ آمد۔ یعنی تجھے خبر نہیں کہ خدا ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تیرے اندر کفر ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ سے بیگانہ کر دیا ہے۔ چراغ مقبلاں دل گشتہ روشن کہ ہر گردش براں پروانہ آمد۔ اللہ کے مقبول بندوں کے دل چراغ کی طرح روشن ہیں، اس لیے ہر کوئی ان کے گرد پروانوں کی طرح منڈلاتا ہے۔ باہو بیچارہ راہ با جانا جان است کہ ہر دم بشوق خوش ترانہ آمد۔ باہو بیچارے کی جان مشوق میں اٹکی رہتی ہے اور وہ ہر دم اس کے شوق میں خوبصورت نغمے گاتا رہتا ہے۔ باہو فقر کیا ہے اور حقیقت فقر کیا ہے؟ حقیقت فقر را از من چہ پرسی، فقر را زیر پائش عرش و کرسی۔ فقر کی حقیقت تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے، عرش اور کرسی بھی فقر کے زیر قدم ہے۔ فقر کو 10 چیزوں سے دریافت کیا جا سکتا ہے، 2 چیزیں ایک طرف اور 1 چیز ایک طرف۔ دہ چیز باشد ہر مرد را بجان عزیز، نصیر یک گرسنہ باقلش تمیز۔ یعنی ہر بندے کو 10 چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں، اگر ان میں سے 9 سیر ہوں اور 1 بھوکی ہو تو بندے کی عقل میں حق و باطل کے امتیاز کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ گر بشود آن نہ گرسنہ یک بسیر، از سیر سرش باز ماند غرق غیر۔ یعنی اگر ان میں سے 9 بھوکی ہوں اور 1 سیر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کی سیر سے روک کر غیر اللہ میں غرق کر دیتی ہے۔ گوشت چشم و دست پا و ہم دہن شکم نفس بد بلا گردن بزن۔ وہ 9 چیزیں 2 کان، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 1 زبان ہے۔ 10ویں چیز پیٹ ہے جو نفس کی طرح بہت بری بلا ہے، اس کی گردن اڑا دے۔ باہو شکم پر شیطان سر نفس و ہوا، گر خدا خواہی از ازینہا بازا۔ اے باہو پیٹ اگر بڑا ہو تو شیطان کی طرح ہے اور خواہشات نفس کا سرچشمہ ہے۔ اگر تو خدا کی طلب رکھتا ہے تو ان سب سے نجات حاصل کر لے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِیلَةٌ وَحِیلَةُ الذُّنُوبِ استغفر اللہ۔ ہر بری شے سے بچنے کا ایک حیلہ ہے اور گناہوں کا حیلہ استغفار ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر بعد الذنوب فقد غفر اللہ لہ۔ جب کوئی گناہ کے بعد استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اہل ظلم کے لیے پیٹ شیطان ہے اور اہل اللہ کے لیے پیٹ شوق ہے۔
کہ وہ روٹی اس جہان کی کھاتے ہیں اور کام اس جہان کے کرتے ہیں، جس طرح اونٹ کانٹے کھا کر بھی وزن اٹھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المشاہدہ تو عن المجاہدہ، یعنی مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے، مشاہدہ مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الناس صنفان عالم العامل او متعلم وسائر الناس کالبہیج، یعنی انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عمل کرنے والے عالم اور دوسرے علم سیکھنے والے متعلم، اور باقی تمام حیوان ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کل العالمون موتوا للخالصون، یعنی تمام بعمل عالم مخلصین کی موت مرتے ہیں۔ خاص فقیر وہ ہے جو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اگر عمل کے بغیر علم سے فضل حاصل ہوتا تو ابلیس کو ہوتا اور وہ گمراہی میں مبتلا نہ ہوتا۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے باوجود بدعت میں پڑ جاتا ہے وہ شیطان کی طرح خبیث جن ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے 50,000 سال تک علم حاصل کیا اور 50,000 سال تک فرشتوں کو علم سکھاتا رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ کا فضل جہالت میں ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل جہالت میں ہوتا تو ابو جہل کو اس کی جہالت راہ حق دکھا دیتی۔ اللہ کی راہ نہ علم میں ہے اور نہ جہالت میں، بلکہ اللہ کی خالص محبت میں ہے۔